کامیابی جو ہے نا صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتی جو خواب دیکھتے ہیں۔ یہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ آپ خواب دیکھیں کامیابی کے اور آپ کو کامیابی مل جائے۔ اصل میں کامیابی ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو اپنی کمزوریوں کو پہچانتے ہیں۔ جو بھی کمزوری ہم میں ہوتی ہے نا، جو ویکنیس ہے، ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر قابو پاتے ہیں۔ اگر آپ میں یہ 6 عادتیں ہیں تو ذرا رکیں، سوچیں اور اپنے آپ میں چینج لانے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر آپ میں یہ 6 عادتیں ہیں نا تو ان کے ساتھ کامیابی کے خواب دیکھنا تو صرف ایک دھواں ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی ہی باتیں شیئر کرنے جا رہی ہوں جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ سب سے پہلی چیز ہے ایک غیر منظم عورت۔ بغیر نظم و ضبط کے نا زندگی ایک الجھی ہوئی کہانی بن جاتی ہے۔ نظم و ضبط ایک ایسی سیڑھی ہے جو ایک عام عورت کو بھی غیر معمولی بنا دیتی ہے، لیکن جو عورت اپنی زندگی میں نظم و ضبط نہیں رکھتی نہ صرف وہ وقت کو کھو دیتی ہے بلکہ اپنی پہچان بھی کھو دیتی ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین شکایت کرتی ہیں کہ وہ بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں بٹ وہ کر نہیں پاتی۔ ان کے دن اور رات تھکن میں گزرتے ہیں، یعنی کہ بہت بیزی ہوتے ہیں، لیکن نتیجہ زیرو ہوتا ہے۔ اگر ہم ان کی زندگی کو قریب سے دیکھیں، انالائز کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک غیر منظم طرز زندگی ہے۔ جیسے صبح دیر سے اٹھنا، بغیر کسی پلاننگ کے دن گزارنا، اہم کاموں سے بچنا اور ہر چیز جلدی جلدی کرنا اور دن کے آخر میں تھک جانا، یہ سب چیزیں نا ایک غیر منظم عورت کی پہچان ہے۔ ایسی عورت کے لیے کامیابی ایک خواب ہی بن جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس نہ تو وقت پر قابو ہے، نہ ہی کوئی نظم و ضبط ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق 82% کامیاب خواتین اپنی زندگی میں نظم و ضبط کو ترجیح دیتی ہیں۔ وہ ہر دن کو پلان کرتی ہیں اور وقت کی قدر کرتی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ خواتین جو صبح جلدی اٹھتی ہیں، اپنے سارے کام بھی وقت پر مکمل کرتی ہیں، ان کے پاس وقت بھی پھر زیادہ بچتا ہے اور وہ اپنے کاموں کو بہتر طریقے سے مینج بھی کر پاتی ہیں۔ ان کے پاس اپنے لیے اور آرام کے لیے بھی وقت ہوتا ہے، اور اس طرح سے کیا ہوتا ہے وہ تھکتی بھی نہیں ہیں اور اپنے کاموں کو اچھے طریقے سے مینج بھی کر لیتی ہیں۔ جو اور اپنے لیے جو تھوڑا بہت وقت نکالتی ہیں نا، چاہے وہ 15 منٹ کی واک ہو یا قرآن پاک کی تلاوت، اس میں وہ اپنی مرضی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں نا، وہ عورت جو موبائل پر زیادہ دیر ویڈیوز دیکھتی رہتی ہے، اسکرولنگ کرتی رہتی ہے، صبح دیر سے اٹھتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے جلدی جلدی میں اپنے بچوں کو تیار کرتی ہے، اور کبھی بچوں کے جو ہے نا ناشتہ رہ جاتا ہے، کبھی اسکول کی کوئی چیز بھول جاتی ہے، کبھی پانی کی بوتل رہ جاتی ہے، کبھی لنچ دینا یاد نہیں رہتا، اور پھر کیا ہوتا ہے وہ خود کو ہی قصوروار ٹھہراتی رہتی ہے، چڑچڑی ہو جاتی ہے اور سارا دن پھر بے سکونی میں گزار دیتی ہے۔ تو ہر دن کا اچھا آغاز انسان کے دماغ میں نا ڈوپامین کی سطح کو بڑھاتا ہے۔ یہ ایک قسم کا نا ہارمون ہے جو ہماری موٹیویشن اور توجہ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب عورت وقت پر سوتی ہے اور وقت پر اٹھتی ہے نا، اپنے دن کو مینج کرتی ہے، تو وہ نہ صرف جسمانی طور پر بہتر فیل کرتی ہے بلکہ مینٹلی بھی پرسکون رہتی ہے، اور یہی سکون کامیابی کی سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ جو غیر منظم عورت ہے نا، اس کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ وقت کو قیمتی نہیں سمجھتی، وقت کو اہمیت نہیں دیتی، جبکہ کامیاب عورت وقت کو اہمیت دیتی ہے، اس کو دولت سمجھتی ہے، اور وہ جانتی ہے کہ اس نے اگر دن کا پہلا گھنٹہ ضائع کر دیا نا تو سارا دن ہی ضائع ہو جائے گا۔ اسلام بھی ہمیں نظم و ضبط کی تعلیم دیتا ہے، جیسے 5 وقت کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں نظم و ضبط سکھاتی ہیں۔ اور کامیابی جو ہے نا وہ قسمت سے نہیں بلکہ عادت سے آتی ہے۔ جو عورت اپنی زندگی کو مینج کرتی ہے نا، وہ خود کو بہتر بناتی ہے اور اپنے آس پاس کے لوگوں پر بھی اچھا اثر ڈالتی ہے، اور پھر ایسی ہی عورت وقت کی مالک ہوتی ہے اور وقت اسے کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر آج بھی آپ نے اپنا دن بغیر کسی شیڈول، بغیر کسی پلان یا بغیر کسی مقصد کے گزارا ہے نا، تو ذرا رکیں، آج ہی قلم اٹھائیں، ایک سادہ سا پلان بنائیں۔ کل کا سورج آپ کے لیے کامیابی کی روشنی کے ساتھ طلوع ہو سکتا ہے اگر آپ نے آج نظم و ضبط کو اپنایا۔ تو زندگی میں نظم و ضبط بہت ضروری ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے نمبر پر، وہ عورت جس کا ذہن نیگیٹو سوچ رکھتا ہے، جو ہر موقع پر ناکامی تلاش کرتی ہے۔ جو انسان کی سوچ ہے نا وہ ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنی زندگی دیکھتے ہیں۔ اگر یہ آئینہ ہی دھندلا ہوگا تو کامیابی بھی اس گرد میں ہی کھو جاتی ہے۔ کامیابی تعلیم، دولت یا موقع سے نہیں آتی بلکہ پازیٹیو سوچ سے آتی ہے۔
जब औरत की सोच नेगेटिव होती है ना, तो वो ना सिर्फ खुद को कमज़ोर करती है, बल्कि अपने घर, बच्चों और रिश्तों पर भी नेगेटिव असर डालती है। ऐसी औरत जो है ना, वो फिर हर चीज़ में शक तलाश करती है और सूरत-ए-हाल में खतरा देखती है। हर रिश्ते में बेवफ़ाई ढूँढती है। तहकीक के मुताबिक मनफी सोच रखने वाली अफ़राद को डिप्रेशन होने के इम्कानात 3 गुना ज़्यादा होते हैं और वो किसी भी अच्छी चीज़ का रोशन पहलू नहीं देख सकती, क्योंकि वो फ़ौरन ये सोचती हैं कि ये मेरे साथ नहीं हो सकता, मुझसे ये नहीं होगा, लोग मेरा मज़ाक उड़ाएँगे। अगर मैं नाकाम हो गई तो, अगर, मगर, शायद, ये सब ज़ंजीरें जो है ना, उसकी कामयाबी के रास्ते में दीवार बन जाती हैं। अगर ये किसी और को मशवरा दिया जाए ना कि वो छोटा-सा कारोबार शुरू करे, तो वो कहती है मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत है, लोग मेरा मज़ाक उड़ाएँगे, पैसे ज़ाया हो जाएँगे, मेरा क्या बनेगा? जबकि जो एक पॉज़िटिव सोच रखने वाली औरत है ना, वो कहती है अगर मैं मेहनत करूँगी, सीखूँगी तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। और यही हकीकत है। जब आप किसी काम के लिए मेहनत करते हैं ना, तो वो ज़रूर पूरा होता है। और नेगेटिव सोच एक खामोश ज़हर की तरह होती है, जो आहिस्ता-आहिस्ता आपका एतमाद, आपकी खुद एतमादी और आपके ख्वाबों तक को खा जाती है। और ऐसी औरत दूसरों की खुशी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो हमेशा शिकायत करती है, गिले-शिकवे, गलतफ़हमियाँ रखती है। नतीजा क्या होता है? लोग उससे दूर होना शुरू हो जाते हैं और फिर वो तन्हाई का शिकार हो जाती है और फिर वो अपनी ही अंधेरी दुनिया में खो जाती है। इस्लाम में मुस्बत सोच पर बहुत ज़ोर दिया गया है। एक हदीस है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। यानी इंसान जिस तरह अल्लाह, ज़िंदगी और खुद पर यकीन रखता है ना, उसे वैसा ही नतीजा मिलता है। कामयाब औरत वो होती है जो चैलेंज में भी मौका तलाश करती है। जब उसके सामने कोई मसला आता है ना, कोई परेशानी होती है, तो वो उसमें भी कोई ना कोई मुस्बत पहलू ढूँढने की कोशिश करती है और उसमें भी अल्लाह की कोई मसलहत समझती है और समझती है कि उसको यकीन होता है कि ज़िंदगी के हर मसले का ना कोई हल ज़रूर है। किसी भी परेशानी में घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ सोचने और समझने की ज़रूरत होती है। कामयाब औरत नाकामी से सबक सीखती है, वो हिम्मत नहीं हारती और वो जानती है कि हर रात के बाद सुबह होती है और हर मुश्किल के बाद आसानी, और यही अल्लाह का वादा है हमसे। नेगेटिव सोच जो है ना, सिर्फ ज़बान तक महदूद नहीं रहती, ये हमारे चेहरों, हमारे अमाल और रिश्तों में भी उतर आती है। ऐसी औरतों के बच्चे भी फिर नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, वो भी हर चीज़ से पहले डर जाते हैं। जब माँ खुद हमेशा परेशान, शिकायत करने वाली और मायूस रहती है, तो बच्चे कैसे पुरएतमाद बन सकते हैं? इसका हल सिर्फ ये है कि रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करें, अच्छे लोगों की सोहबत अख्तियार करें, रोज़ 3 चीज़ों पर शुक्र अदा करें, आईने के सामने खड़े होकर कहें, मैं ये कर सकती हूँ, अल्लाह मेरे साथ है। याद रखें, नेगेटिव सोच सिर्फ एक दीवार है, जो आपकी रोशनी को आपसे दूर रखती है। आज इस दीवार में सुराख करें और देखें कि एक कामयाब औरत आपके अंदर सांस ले रही है। उसे बस रोशनी की ज़रूरत है। अब आते हैं तीसरी आदत की तरफ। वो औरत जो दूसरों के बारे में नेगेटिव एटीट्यूड रखती है। ये नेगेटिव एटीट्यूड जो है ना, एक फ़रेब का ज़हर है। क्या आपने कभी सोचा है कि मुमकिन है आपके अल्फाज़ किसी की हँसती हुई रूह को खामोश कर दें? नेगेटिव एटीट्यूड जो है ना, वो एक खंजर की मानद है, जो बज़ाहिर तो दूसरों को तोड़ देता है, लेकिन सबसे गहरा ज़ख्म जो है ना, खुद नेगेटिव औरत के किरदार पर छोड़ता है। वो औरत जो हमेशा दूसरों पर तनकीद करती है ना, उनके इरादों पर शक करती है, तकलीफ देने वाले अल्फाज कहती है और हमेशा दूसरों की कमजोरियां गिनवाती रहती है, असल में वो अपने अंदर के की फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकाल रही होती है। मगर इस एटीट्यूड से वो ना सिर्फ दूसरों की नजरों में अपनी जगह खो देती है, बल्कि अपना ज़हनी सुकून भी खो देती है। क्योंकि इनकी गुफ्तगू में मोहब्बत नहीं, मुनाफ़क़त छुपी होती है, उनके लहजे में तल्ख़ी होती है, नरमी नहीं। तो फिर लोग भी ऐसे औरतों से ताल्लुक़ मजबूरी में रखते हैं, मोहब्बत से नहीं। अब इसका हल क्या है? हर सुबह कुरान पाक की तिलावत करें, कुछ भी कहने से पहले अपने दिल में सोचें, क्या मेरे अल्फ़ाज़ किसी को तकलीफ़ तो नहीं देंगे? हसद की बजाय दूसरों की कामयाबी के लिए दुआ करना सीखें। मुस्बत अल्फाज चुनें, जैसे माशाअल्लाह, अल्लाह और ज़्यादा दे, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। हमेशा मुस्बत बात करें। याद रखें, लोग याद रखते हैं आपका एटीट्यूड, आपकी खूबसूरती नहीं। अगर आप लोगों के दिल जीत लेना, तो अल्लाह का फजलो करम आप पर बरसती बारिश की तरह बरसने लगता है। अपना एटीट्यूड बदलें, ज़िंदगी खुद ब खुद कामयाबी के रास्ते पर चलने लगेगी। अब आते हैं चौथी आदत की तरफ। वो औरत जो कबूल नहीं करती, एक्सेप्ट नहीं करती ज़िंदगी में तब्दीली को।
زندگی جو ہے نا وہ ایک دریا کی طرح ہے، جو رک جائے تو سڑ جاتا ہے، جو بہتا رہے تو زندگی بانٹتا ہے۔ آپ جانتی ہیں نا کہ کھڑے پانی میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، زندگی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ جو عورت بدلتی نہیں ہے نا، وقت اسے تباہ کر دیتا ہے۔ زندگی میں تبدیلی ایک نیچرل پروسیس ہے۔ ہماری زندگی کے ارد گرد تبدیلیاں آتی ہیں، مگر بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو قبول کرنے سے انکار کرتی ہیں، کسی نئی صورتحال کو، نئی ذمہ داری کو یا نئے خیال کو۔ میں نے بہت سی عورتوں کو دیکھا ہے جو ایکسیپٹ نہیں کرتی، جو تبدیلی آتی ہے نا ان کے دو خاندانوں کے درمیان شادی کے بعد جو چینجز آتی ہیں وہ اپنی زندگیاں برباد کر لیتی ہیں، ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ وہ دوسروں کو بھی پریشان کرتی ہیں، خود کو بھی اور اپنے رشتہ داروں کو بھی، کہ میرا بھائی تو یہ کرتا تھا، میری ماں تو یہ کیا کرتی تھی، یہ ہمارے گھر کا ماحول تھا، یہاں ایسا ہوتا تھا، وہاں ایسا ہو رہا ہے۔ جب ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے نا تو یا تو آپ انہیں بدل دیں یا ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیں، ان کے ماحول کے ساتھ۔ اگر ہم قبول نہیں کرتے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے، ہم خود کو بھی پریشان کریں گے، ہم دوسروں کو بھی پریشان کریں گے، اور ان سب کو جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں نا، اور بہت سے لوگ کسی بھی قسم کی تبدیلی کو قبول نہیں کرتے۔ جیسے جب کوئی شوہر کہتا ہے نا کہ میں نوکری کر رہا ہوں، میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، تو بیوی فوراً پریشان ہو جاتی ہے، نہیں نہیں ایسا کیسا ہو سکتا ہے، اگر آپ نے شروع کر دیا کاروبار، اگر وہ نہ چلا تو پھر کیا ہوگا، اور بہت سے اور بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ انہی سے ڈر جاتی ہے اور چینجز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایکسیپٹ کر کیا کریں، اپنی لائف میں رسک لینا سیکھیں، اور زندگی میں کامیابی انہی کو ملتی ہے جو محنت کرتے ہیں اور اللہ پاک پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اسی لیے چیزوں کو قبول کرنا چاہیے، پرانی روایات کو پکڑ کر نہ بیٹھیں کہ ایسے ہی ہوتا آیا ہے اور ہم نئے طریقے نہیں جانتے، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ تو جو لوگ محنت کرتے ہیں وہ پیچھے نہیں رہتے بلکہ وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ مایوسی اور پریشانی جو ہے نا پھر ان کا مقدر بن جاتی ہے، جو عورت تبدیلی کو قبول نہیں کرتی، سیکھنے سے انکار کرتی ہے۔ اور جو عورت سیکھنا نہیں چاہتی وہ خود کو بھی محدود کر لیتی ہے، چاہے وہ رشتوں میں ہو، ماں کے کردار میں ہو یا دنیاوی کاموں میں۔ اسلام نے بھی ترقی، حرکت اور تجدید پر زور دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے۔ یعنی زندگی میں نئی نئی چیزیں سیکھنا، نئے طریقے اپنانا، یہ بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ تبدیلی سے ڈرنے کے بجائے نا اسے ایک موقع سمجھیں، اپنے آپ سے پوچھیں میں اس تبدیلی سے کیا سیکھ سکتی ہوں۔ نئی صلاحیتیں سیکھنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو مایوسی سے نکال کر نا تخلیق اور ترقی کی طرف لے کر آئیں۔ یاد رکھیں، جو عورت خود نہیں بدلنا چاہتی وقت اسے ضرور بدل دیتا ہے، لیکن افسوس کہ اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو آج سے ہی سیکھنا شروع کریں، زندگی خود آپ کے راستے بدل دے گی۔ اب آتے ہیں پانچویں عورت کی طرف، وہ عورت جو ہر چیز میں پرفیکشن چاہتی ہے۔ وہ عورت دراصل اپنے آپ پر ظلم کرتی ہے۔ پرفیکٹ ہونا ایک خواب ہے جو آپ کی نیند چھین لیتا ہے، سکون کو جلا دیتا ہے اور دل پر ایک بوجھ ڈال دیتا ہے۔ ایسی عورتیں جو ہر چیز میں بہترین بننا چاہتی ہیں نا، بہترین گھر، مکمل صفائی، ہر کام وقت پر، بہترین بیوی اور بہترین ماں بننے کی کوشش، وہ دراصل اپنے آپ پر ایک ظالمانہ بوجھ ڈال رہی ہوتی ہیں۔ پرفیکٹ ہونے کی خواہش اکثر انسان کو ناکامی، خود پر تنقید اور کمزوری کے احساس تک لے جاتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق وہ خواتین جو کامل بننے کی سوچ رکھتی ہیں نا، ان میں ڈپریشن اور بے چینی 70% تک بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کبھی بھی خود سے پھر مطمئن نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ اپنے اندر اور دوسروں میں بھی خامیاں تلاش کرتی رہتی ہیں۔ اگر کوئی عورت چاہتی ہے نا کہ روز پورا گھر چمکتا رہے، بچے ہر وقت ترتیب سے رہیں، شوہر ہمیشہ خوش رہے، اور اگر ذرا سا بھی کوئی معمولی سا نقص آ جائے نا تو وہ خود کو ناکام سمجھتی ہے۔ ایسا ایٹیچیوڈ جو ہے نا، نہ صرف اس کی ذہنی صحت برباد کرتا ہے بلکہ گھر کا ماحول بھی خراب کر دیتا ہے۔ اسلام بھی ہمیں اعتدال، آسانی اور دل کے سکون کا سبق دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین آسان ہے اور جو اسے سختی سے لے گا نا وہ مغلوب ہو جائے گا۔ کامیابی کا راستہ کمال میں نہیں بلکہ استقامت اور دیانتداری میں ہے۔ تو اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں بلکہ ایماندار اور محنتی بنانے کی کوشش کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ میں پرفیکٹ ہوں اور ہر چیز پرفیکٹ چاہتی ہوں۔ چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر خوش ہونا سیکھیں، دوسروں سے کمپیئر کرنا چھوڑیں، اپنی حقیقت کو قبول کریں۔ جہاں غلطی ہو اسے سیکھنے کا ذریعہ سمجھیں، ناکامی کا نہیں۔
किसी गलती को नाकामी मत समझें, उससे सीखें और आइंदा बेहतर करने की कोशिश करें। याद रखें, कामयाब वो नहीं जो हर चीज में परफेक्ट हो, बल्कि वो है जो अपनी वीकनेसेस को कबूल करके उन्हें अपनी ताकत बना ले। अब आते हैं आखिरी नुक्ते की तरफ। वो औरत जो दूसरों को खुश रखते रखते खुद को खो देती है। जब औरत सबको खुश करने की कोशिश करती है ना, तो वो अपनी खुशी खो देती है। हमारे मुआशरे में औरत से ये तवक्को रखी जाती है कि अगर वो बीवी है ना, तो शोहर को खुश रखे, अगर माँ है तो बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करे, अगर बहू है तो ससुराल की खिदमत करे, अगर दोस्त है तो हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहे। वो औरत जो सबको खुश रखने की कोशिश करती है ना, वो अपने जज्बात, अपनी ख्वाहिशात और अपने सुकून की कुर्बानी दे देती है। वक्त के साथ साथ वो अंदर से खाली और बेचैन हो जाती है। तहकीक के मुताबिक जो खुद को नज़रअंदाज करके हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करती हैं ना, उनमें खुद से नफरत और ज़हनी दबाव की कैफियत 3 गुना ज़्यादा पाई जाती है। ऐसी औरतों के चेहरों पर मुस्कुराहट होती है, मगर दिल में सवाल, खामोशी में उदासी और आंखों में दर्द के सवाल होते हैं। सोचें, एक औरत जो हर रोज अपने घर वालों की पसंद का खाना बनाती है और सबकी खुशी के लिए मेहनत करती है, मगर जब वो कहती है कि मैं कुछ वक्त किताब पढ़ने या कोई शौक पूरा करने के लिए चाहती हूँ, तो कहा जाता है तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है, और वो खामोशी से फिर दूसरों की जिंदगी जीने लगती है, जबकि उसकी अपनी शख्सियत आहिस्ता आहिस्ता बिखरने लगती है। इस्लाम भी हमें एतदाल का हुक्म देता है। तुम्हें अपनी जिंदगी, अपने रब और अपने घर वालों पर हक हासिल है, यानी एक औरत को अपनी जात को अहमियत देनी चाहिए, वरना वो सिर्फ एक मशीन बनकर रह जाती है। सब इससे फायदा उठाते हैं, मगर कोई इसके अंदर नहीं झांकता। दिन में कम से कम 20 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालें, सिर्फ 20 मिनट। सीखें कि जो चीज़ तुम्हें तकलीफ देती है उसे बयान कैसे करना है। कहें कि मुझे ये बात बुरी लगती है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान मत करें, खुद को पहचानें और खुद से मोहब्बत करें। एक बात याद रखें, आप किसी को तभी खुश रख सकती हैं जब आप खुद खुश होंगी। खुद से मोहब्बत करें ताकि दुनिया आपको पहचानने पर मजबूर हो जाए। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।